پہاڑ کی آگ۔ پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام ارہا تھا۔ یہ لڑکا گروسج کا رہنے والا تھا اور وہ ایک سوداگر کے پاس ملازم ہو کر آیا تھا۔ سوداگر کا نام ہیسٹم تھا۔ وہ بہت ہی امیر اور چلاک آدمی تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ دنیا بھر کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا۔ رات کے وقت ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ سوداگر نے اپنے نوکر ارہا کو بلا کر کہا کہ کمرے میں آگ جلا دو۔ آگ سلگ گئی تو سوداگر ارہا سے پوچھنے لگا، بتاؤ انسان کتنی سردی برداشت کر سکتا ہے؟ ارہا نے کوئی جواب نہ دیا تو سوداگر نے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رات کے وقت ننگا چلا جائے اور اس سردی میں ساری رات وہاں گزار دے؟ ارہا نے جواب دیا، میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا، شاید کوئی شخص یہ ہمت کر سکتا ہو۔ اس پر سوداگر نے کہا، میں شرط لگاتا ہوں، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں اور نہ کسی میں اتنی ہمت ہو سکتی ہے۔ تو ارہا بولا، میں سمجھتا ہوں کسی بہادر حوصلہ مند شخص کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر رات بسر کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اچھا، اگر تم اتنے یقین سے کہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ شرط لگا سکتا ہوں۔ اگر تم پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر ننگے بدن، بھوکے پیاسے، کمبل اور آگ کے بغیر رات گزار دو اور صبح تک زندہ رہو تو میں تمہیں 10 ایکڑ زمین، ایک مکان اور مویشی انعام میں دوں گا۔ ارہا نے یہ سن کر کہا، اچھا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں قول کا سچا ہوں، جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ اس پر ارہا نے کہا کہ مجھے شرط منظور ہے، میں کل رات پہاڑ پر بسر کروں گا۔ ارہا نے شرط تو قبول کر لی مگر وہ سخت پریشان تھا کیونکہ موسم بہت سرد تھا، اور آخر وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور اسے شرط کا حال سنایا۔ اس نے سن کر کہا کہ تم جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان پہاڑوں کے برابر سامنے والے وادی کی دوسری طرف ایک اور اونچی چٹان ہے جو دن ہی کو نظر آتی ہے، اور جب شام ہو جائے گی اور اندھیرا چھا جائے گا تو میں اس چوٹی پر جا کر آگ لگا دوں گا۔ تم پہاڑ سے اس آگ کو رات بھر دیکھتے رہنا، اس طرح تمہیں سردی اور اندھیرے کا احساس نہیں ہوگا، اور تمہیں یہ بھی محسوس ہوگا کہ میں بھی تمہارے پاس ہوں۔ اگر تم ہمت کر کے میری اس بات پر عمل کرو گے تو خواہ کتنی بھی سردی ہو تو تم رات گزار دو گے۔ ارہا نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی ہیسٹم کے پاس چلا گیا۔ سوداگر نے شرط کے مطابق ارہا کو شام کے وقت اپنے چند خاص ملازموں کے ساتھ اس پہاڑ پر روانہ کر دیا۔ جب اندھیرا چھانے لگا تو ارہا نے اپنے کپڑے اتار دی اور سردی میں ننگا پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ گیا۔ اب اس نے سامنے کی چوٹی پر بزرگ کی جلائی ہوئی آگ کی طرف دیکھنا شروع کیا جو وہاں سے کئی میل دور جل رہی تھی اور زیادہ فاصلے کی وجہ سے ایک روشن ستارے کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ جو رات گزرتی گئی ہوا تیز اور سرد ہوتی گئی، اس کے تمام جسم میں سردی گھس گئی اور ہڈیاں تک سخت سردی سے برف ہو گئیں، لیکن وہ برابر آگ کو دیکھتا اور یوں ہی سوچتا رہا کہ سامنے اس کا بزرگ دوست اس کے لیے آگ جلائے بیٹھا ہے۔ اس طرح اس نے تمام رات گزار دی۔ صبح ہوتے ہی اس نے کپڑے پہنے اور پہاڑ سے اتر کر اپنے گھر آ گیا۔ ہیسٹم اسے زندہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے اپنے نوکروں سے پوچھا، کیا واقعی ارہا رات بھر بغیر کچھ کھائے پیے ننگا پہاڑ پر جاگتا رہا تھا؟ تو نوکروں نے کہا کہ یہ درست کہہ رہا ہے۔ اس پر ہیسٹم نے ارہا سے کہا کہ تم بہت مضبوط نکلے، اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے رات کیسے بسر کی؟ ارہا نے جواب دیا کہ میں رات بھر دور ایک پہاڑی پر آگ جلتی دیکھتا رہا تھا۔ اس پر ہیسٹم نے کہا کہ تم آگ کو دیکھتے رہے، پھر تو تم شرط ہار گئے ہو۔ اب میں تمہیں زمین اور آزادی کچھ نہیں دوں گا اور تم بصورت میرے غلام ہی بنے رہو گے۔ ارہا نے کہا، مگر حضور وہ آگ تو میرے قریب نہیں تھی، بلکہ وہ تو کئی میل دور سامنے ایک پہاڑ پر جل رہی تھی۔ وہاں کچھ بھی ہو، تم شرط ہار گئے ہو۔ اصل میں تم نے اسی آگ کے سہارے رات بسر کی، ورنہ تم مر چکے ہوتے۔ اب ارہا بہت پریشان ہوا
اور سیدھا اپنے بزرگ دوست کے پاس گیا اور اس کو تمام حال کہہ سنایا۔ بزرگ نے اس کو مشورہ دیا کہ تم یہ معاملہ حاکم کے پاس لے جاؤ۔ ارہا یہ معاملہ حاکم کے پاس لے گیا۔ حاکم نے ہیسٹم کو طلب کیا۔ ہیسٹم نے تمام قصہ حاکم کو سنایا اور اس کے نوکروں نے بھی گواہی دی کہ ارہا رات بھر آگ کو دیکھتا رہا تھا۔ اس پر حاکم نے ہیسٹم کے حق میں فیصلہ دے دیا اور ارہا سے کہا، تم واقعی شرط ہار گئے ہو کیونکہ تم نے آگ کی مدد سے رات گزاری ہے۔ یہ بات شرط کے خلاف ہے۔ آخر ارہا پھر بزرگ کے پاس آیا اور اس کو حاکم کا فیصلہ سنایا تو بزرگ نے کہا، ہمت نہ ہارو، تم جیتو گے۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور ارہا کو لے کر ہیلو نامی ایک شخص کے پاس گیا جو بہت عقل مند تھا۔ ارہا نے اسے تمام حال سنایا۔ ہیلو بولا، کوئی فکر کی بات نہیں، میں اس معاملے پر غور کروں گا اور جیت تمہاری ہوگی۔ اس کے بعد ہیلو نے ایک شاندار دعوت کا انتظام کیا اور شہر کے معزز لوگوں کو دعوت میں بلایا۔ ان لوگوں میں ہیسٹم اور حاکم بھی مدعو تھے۔ دعوت کے مقرر وقت پر لوگ ہیلو کے گھر میں جمع ہونے لگے۔ قریب ہی باورچی خانہ تھا جس سے مختلف کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ سب مہمان کچھ دیر تو بیٹھے رہے مگر کئی گھنٹے گزر گئے اور کھانا کمرے میں نہ آیا۔ اب وہ سب حیران ہوئے کہ وجہ کیا ہے۔ کھانوں کی خوشبو تو آ رہی ہے مگر کھانا نہیں آ رہا۔ آخر تنگ آ کر ایک مہمان نے ہیلو سے پوچھا، میاں تم نے ہم لوگوں کو کیوں دعوت دی تھی؟ اتنا وقت گزر گیا، کھانا پکنے میں ہی نہیں آ رہا۔ تو ہیلو نے جواب دیا، کیا کھانا کھانا بھی ضروری ہے؟ آپ لوگ کھانوں کی خوشبو سونگھیے، بس یوں ہی کافی ہے۔ تو مہمان نے غصے سے کہا، بہت خوب، خوشبو سے پیٹ تو نہیں بھرا کرتا۔ اگر رادھا کے جسم کو کئی میل دور کی آگ گرمی پہنچا سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ لوگوں کا پیٹ کھانوں کی خوشبو سے نہ بھر سکے، اور یہ خوشبو تو قریب ہی باورچی خانے سے آ رہی ہے، زیادہ دور بھی نہیں۔ اب سب مہمان اصل واقعہ کی تہ کو پہنچے۔ حاکم کو بھی اپنے غلط فیصلے کا احساس ہوا اور ہیسٹم بھی بہت شرمندہ ہوا۔ آخر اس نے ہیلو کی عقل مندی کا شکریہ ادا کیا اور اعلان کیا کہ میں ابھی ارہا کو آزاد کرتا ہوں اور شرط کے مطابق اس کو 10 ایکڑ زمین، مکان اور مویشی دوں گا۔ اس کے بعد ہیلو نے اپنے ملازموں سے کھانا لانے کو کہا۔ چنانچہ سب لوگوں نے مزے سے کھانا کھایا، گھروں کو واپس چلے گئے۔